الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ٹانگیں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، جس سے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان ٹانگوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ان کی صحیح طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے تو پھر اس میں ٹانگوں میں درد ہونا اور کڑل پڑنا یہ روٹین بن جاتا ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور کڑل پڑتے ہیں؟ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ٹانگیں مضبوط ہونا ضروری ہیں، تبھی تو کہا گیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں باتے، لیکن وہ لات، وہ ٹانگیں آپ کی مضبوط ہوں گی تبھی تو آپ بھوت کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ لیکن ان ٹانگوں کے اندر ہی جان نہ ہو، وہ بے جان بن جائیں، ان کے اندر درد ہونے لگے، ان کے اندر کڑل پڑنے لگیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو وجوہات ہیں، سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے نمک کی کمی۔ ہم صرف بلڈ پریشر والے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے نمک کم استعمال کرنا ہے، بند بھی نہیں کرنا، آپ نے نمک کو کم استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پوٹاشیم والی چیزیں جو ہے جیسے کیلا وغیرہ ہے وہ آپ نے زیادہ مقدار میں کھانی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم پوٹاشیم نہیں کھاتے، دوسرا یہ ہے کہ سالٹ ہم جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو دیکھا دیکھی ہم سب ہی جو ہے وہ اپنا نمک بند کر دیتے ہیں۔ تو نمک مناسب مقدار میں لینا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس سے یہ ٹانگوں میں درد اور کڑل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے وہ الیکٹرولائٹ کی کمی ہے۔ الیکٹرولائٹ یعنی کہ جس میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، اور ان کی کمی کی وجہ سے آرکوڈیک ایسڈ کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ آرکوڈیک ایسڈ جو ہے کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ یہ ہڈی والی جو مچھلیاں ہیں ان میں پایا جاتا ہے، پھر گوشت جو ہے ان میں پایا جاتا ہے، ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گوشت کم کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو نمک کم کھاتے ہیں یا ایسے لوگ جو گوشت کم کھاتے ہیں، تو مناسب مقدار میں گوشت کھانا بھی ضروری ہے، نمک کھانا بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے سیڈنٹری لائف۔ سیڈنٹری لائف سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی بھاگ دوڑ کا کام نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ واک نہیں کرتے، آپ کھیل کود نہیں کرتے، لیکن کسی وقت آپ کو اچانک جوش آ جاتا ہے یا کوئی دوست آپ کو پکڑ کے لے آتا ہے، آپ جا کے کرکٹ کھیل لیتے ہیں، تو اچانک جو آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، پہلے نہیں کھیلتے تھے، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی ٹانگوں میں درد اور کڑل پڑ جاتے ہیں۔
یا پھر اچانک آپ ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کے ٹانگوں کے اندر درد ہو جاتا ہے، کڑل بڑھ جاتا ہے، جس کو کھلیاں ہم کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حرکت میں لائیں، کیونکہ یہ ہماری جو 6 فٹ کی انسان کی مشینری ہے، یہ چلے گی تو صحیح رہے گی، اگر چلے گی نہیں تو پڑے پڑے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس کو ورک دیں، ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہر گھنٹے کے بعد آپ اپنے جسم کو تھوڑا بہت حرکت دیں، تاکہ جو فاسد مادے جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں، وہ جسم حرکت دے دے کر ان کو نکالنے کی کوشش کر لے۔ ہم کوئی حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ زہریلے مادے جسم کے اندر جمع ہو کے بہت سارے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے میڈیکیشن، یعنی دوائیاں لینا۔ اب کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ٹانگوں کے اندر درد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں درد ہونا لگ جاتا ہے، جیسے کولیسٹرول کم کرنے والی انگریزی دوائیاں ہیں۔ یہ جو دوائیاں ہیں ان کے کھانے سے بھی ٹانگوں کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی دوائیاں جو اینٹی ڈپریشن کی ہیں، ان دوائیوں سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا پھر الرجی کی دوائیاں ہیں، یا پین کلر دوائیاں ہیں، یعنی ایسی انگریزی دوائیاں جو آپ مستقل کھاتے ہیں یا زیادہ کثرت سے کھاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ جسم کے اندر دردیں اور ٹانگوں کے اندر درد وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جو حل ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو حرکت دیں، ورک دیں، ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا جسم جب حرکت کرے گا تو اس حرکت کرنے کی وجہ سے جسم گرم ہوگا، اور وہ جو ہے جتنے بھی کلاٹس بن جاتے ہیں، جتنے بھی کولیسٹرول اس میں جمع ہو جاتا ہے، جتنے بھی اس میں چکناہٹ جمع ہو جاتی ہے، وہ ساری نکل کے باہر آ جائے گی، اور آپ کی جو ٹانگیں ہیں، جو بھاری پن ہو گیا ہے، جس میں درد ہو گیا ہے، جس میں کڑل پڑ گئے ہیں، وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ جو ہے وہ خون کو پتلا کرنے والی، آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو چکا ہے، آپ خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں جیسے لہسن ہے، آپ 3 جوے جو ہے وہ لہسن کے صبح نہار منہ آپ کھا لیں، اس سے آپ کا خون پتلا ہو کے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں، جتنی بھی چکناہٹ ہے، جتنے بھی کولیسٹرول بن گئے ہیں، جتنے بھی کلاٹس بنے ہیں، وہ سارے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ 5ویں نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے وینس پرابلم، یعنی آپ کی جو نسیں ہیں ان کے اندر کلاٹس آ گئے ہیں، ان کے اندر خون کے لوتھڑے جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں، ان کے اندر کولیسٹرول جو ہے اس کی چکناہٹ جو ہے وہ پھنس گئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے، آپ کے ٹانگوں کے اندر جو ہے وہ کلاٹس بن گئے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہی خون پتلا کرنے والی دوائی جیسے لہسن ہے، ادرک ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ 6 نمبر پر آرٹیریل پرابلم، یہ زیادہ تر شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی نشے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ خطرناک علامت ہے، اس میں یعنی کہ دل کے اندر کچھ نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دل کے وال بھی بند ہو سکتے ہیں، وہاں پر بلاکیج بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ انتہائی صورت ہوتی ہے، اس کا آپ کو ضرور بضرور جو ہے وہ چیک اپ کروانا چاہیے، اور پھر جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لینی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، آپ کو واک کرنا چاہیے، تاکہ جتنے بھی کلاٹس بنے ہیں، جتنے بھی زہریلے مادے بنے ہیں، کولیسٹرول جمع ہوا ہے، تو وہ نکال کے باہر کر دیں۔ تو یہ ساری تمام تر وجوہات یہ ساری اس طرح دور ہو سکتی ہیں کہ آپ مناسب مقدار میں نمک لیں اور اچھی غذا کھائیں، گوشت بھی کھائیں، نمک بھی کھائیں، سبزیاں بھی کھائیں، ساری جو ہے وہ مکس میں آپ غذا کھائیں،
بلا وجہ انگریزی میڈیسن سے آپ اجتناب کریں اور اپنے جسم کو حرکت دیں، ایکسرسائز کریں، تو انشاءاللہ اس مسئلے سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ایک نسخہ آپ نوٹ کر لیں، اس میں آپ ایک پاؤ پانی لے لیں، اس میں آپ تھوڑی سی آپ اس میں ادرک کے ٹکڑے اس میں ڈال لیں، تھوڑی سی آپ کالی مرچ ڈال لیں، تھوڑی سی آپ اس میں ہلدی ڈال لیں، اس کو آپ ابال کے اچھی طرح سے آپ کپ میں ڈالیں چھان کے، اس میں آپ تھوڑا سا شہد ملا کے آپ پی لیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے جسم کے دردیں، آپ کی ٹانگوں میں درد جو ہے وہ سارا دور ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔